اب آتے ہیں جی ڈائبٹیز کی طرف، شوگر کی طرف۔ شوگر ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا علاج ہی نہیں ہے، مرتے دم تک جان نہیں چھوڑے گا، اور اب تو کافی ینگ ایج میں بھی لوگوں کو ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے یہ بتائیں شوگر کیوں ہوتی ہے؟ شوگر کی کئی وجوہات ہیں، اور یہی میرے خیال میں ایشو ہے کہ جو کنونشنل میڈیسن ہے، جو کہ میں بھی 2018 تک پریکٹس کرتا رہا ہوں، تو کنونشنل میڈیسن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی آپ کی شوگر بڑھی ہے، دوائی دے دی، اس کو کم کر دیا شوگر کو۔ مگر فنکشنل میڈیسن میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی سچویشن میں کون سے فیکٹرز ہیں جو آپ کو شوگر کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اس میں وائٹامن ڈی کی کمی بھی ہو سکتی ہے، باڈی میں انفلیمیشن ہو سکتی ہے، کورٹیسول لیول کا بڑھنا، سٹریس میں رہنا، ٹھیک ہے، نیند کا ڈسٹرب ہونا، اگر آپ کے گٹ بیکٹیریا میں ایشوز ہیں تو اس کا بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ ہر پیشنٹ کی ایک اپنی پروفائل ہے، اپنی وجوہات ہیں، جس کی تو وجہ سے بجائے اس کے کہ ہم صرف یہ کہیں گے جی آپ کی شوگر ہم نے نیچے لانی ہے، ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ کی شوگر بڑی ہی کیوں ہے۔ بالکل صحیح۔ اور ان وجوہات کو ہم ایڈریس کریں، ان کازز کو ہم ایڈریس کریں۔ فنکشنل میڈیسن کی آپ بات کرتے ہیں، فنکشنل میڈیسن کیا ہے؟ فنکشنل میڈیسن ایک ایسی، آپ نہیں تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اب کافی مطلب ہے اس میں پاپولیرٹی آ رہی ہے۔ ایک میڈیسن کی ایک ایسی فیلڈ ہے جہاں پر ہم جڑ، روٹ کازز کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ کہ ہم علامت کو دیکھتے ہیں۔ اب میری نظروں میں شوگر کا بڑھنا کس چیز کی علامت ہے؟ آپ کی باڈی میں کوئی ڈس فنکشن ہے، کوئی وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے بچے نہیں ہو رہے، اگر آپ کی ریگولر پیریڈز ہیں، اگر آپ کو ہائپر ٹینشن ہے، موٹاپا ہے، تو کسی وجہ سے ہے۔ یہ پولیسسٹک اووری کا بھی خواتین میں ایشو ہوتا ہے؟ بالکل، پولیسسٹک یہ بھی بے اولادی کی ایک بڑی بہت اہم وجہ بنتی ہے، بلکہ سب سے کامن کاز یہی ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کافی ایکسٹینسو بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ پیشنٹ کی پروفائل کی سے سمجھ آ جائے کہ کون سے فیکٹرز ہیں جو آپ کو اس کرونک ڈیزیز کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اب ایک غلط فہمی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ ڈائبٹیز کا بارے میں کہا جاتا ہے کہ ڈائبٹیز از اے کرونک پروگریسو اینڈ ایریورسبل ڈیزیز، جی، کہ کوئی علاج ہی نہیں ہے اس کا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ روٹ کازز کو ایڈریس کریں، اگر آپ کی باڈی میں انفلیمیشن ہے، کوئی ڈیفیشنسیز ہیں، اگر آپ کی انسولین سینسیٹیوٹی میں ایشو آیا ہوا ہے، اگر آپ کی باڈی میں آکسیڈیٹیو اسٹریس ہے، مائٹوکونڈریا میں ایشو آ رہا ہے، تو آپ ان چیزوں کو ایڈریس کر سکتے ہیں اور آپ جڑ سے ڈائبٹیز کی ٹریٹمنٹ آپ کر بلڈ سکتے ہیں۔ ٹیسٹ کے ذریعے اس تک پہنچتے ہیں؟ بلڈ ٹیسٹ کچھ زیادہ تر تو بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، مگر کچھ بہت ایڈوانس ٹیسٹنگ بھی ہوتی ہے جو کہ ابھی پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے، تو وہ میرے پیشنٹس کافی ہیں جو یورپ وغیرہ میں ہیں، تو ان کی جو ایڈوانس ٹیسٹنگ ہے وہ پھر ہم باہر سے بھی کرواتے ہیں، وہ US کے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ اور شوگر کا علاج آپ کس طرح سے کرتے ہیں؟ وہ ایک پیشنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جو بھی ہم نے دیکھا کہ باڈی میں ایشوز پیش آ رہے ہیں، ان کو پھر ہم انڈیویجولی ایڈریس کرتے ہیں۔ جی، تو ہو سکتا ہے کسی ایک پیشنٹ کے شوگر کا علاج دوسرا کا ہوگا اور دوسرے پیشنٹ کا الگ مختلف ہوگا، یعنی وجوہات بھی مختلف ہیں اور علاج بھی ہر کسی کا مختلف ہے۔ اب فرض کریں کسی کی نیند ٹھیک نہیں ہے یا بہت زیادہ سٹریس میں رہتے ہیں، اس کا علاج کوئی اور ہوگا۔ اگر کسی کا گٹ مائکرو بائیوم کا ایشو ہے، کسی کو انفلیمیشن کا مسئلہ ہے، آکسیڈیٹیو سٹریس کا مسئلہ ہے، مائٹوکونڈریل ڈس فنکشن ہے، تو ہمیں وہ ایڈریس کرنا ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو وی ڈونٹ ہیو ون سائز فٹس آل کہ بس یہی دوائی سبھی پیشنٹس کو ہم دیتے ہیں، اور ہماری میکسیمم کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی آپ پرسکرپشن میڈیسن لے رہے ہیں تو ود ان 3 to 6 months اس سے چھڑوا دیا جائے۔